الحمد لله خلق بقدرته الأرض والسماوات. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس نے اپنے بندوں کے درمیان روزیوں میں تفاوت برتی اور جسے چاہا اس نے شرف و منزلت سے نوازا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے اصحاب پر، آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ درود و سلام ہو۔ اما بعد، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہی نجات کی اصل ہے۔ اے مسلمانوں، انسان کا کیا حال ہوگا جب وہ اپنا راستہ بھٹک جائے اور اس مقصد کو فراموش کر دے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس کی حالت سے اللہ نے اس آیت میں ڈرایا ہے، دیکھ اس کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اس نے اللہ سے غفلت برتی تو اللہ نے اسے یہ سزا دی کہ اپنے ذکر سے اسے غافل کر دیا۔ وہ دین اور اپنے رب کی عبادت کی بجائے دنیا میں مشغول کر دیا گیا، اپنے نفس کی پیروی کرنے لگا، چنانچہ نفس نے جو بھی چاہا اس نے اس کی پیروی کی، ہر چند کہ اس میں نفس کی ہلاکت اور نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ یوں وہ اس کی طرح ہوا جس کی اللہ نے اس آیت میں مذمت کی ہے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ چنانچہ اس کے سارے افعال و اعمال بے وقوفی، کوتاہی اور بربادی سے عبارت رہے۔ یہ بات کہی گئی ہے، جس نے اپنے معاملے کو ضائع کر لیا اس نے ہر معاملے کو ضائع کیا، جس نے اپنی قیمت نہ جانی اس نے کوئی قیمت نہ جانی۔ اسی لیے ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اور کس کام کو وہ بہتر طریقے سے کرنا جانتا ہے، اس کا حوصلہ کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے درمیان جو اس جلدی والی دنیا کو طلب کرتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کی امید نہیں رکھتا، اور اس آدمی کے درمیان جو فرق کیا ہے، اور اس آدمی کے درمیان فرق کیا ہے جو آخرت کو چاہتا ہے اور اسے طلب کرتا ہے اور اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کا ارادہ صرف اس جلد والی دنیا فوری فائدہ کا ہی ہے، اسے ہم یہاں جس کے لیے چاہیں سر دست دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور فرمایا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ نہیں جانتے، جبکہ وہ دنیاوی زندگی کے ظواہر کو جاننے والے ہو سکتے ہیں۔ بسا اوقات ان میں سے ایک شخص بہت سے معارف اور دنیاوی علوم کے میدان میں صاحب علم و تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی دنیاوی علم میں اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ درہم کو اپنے ناخن پہ پلٹتا ہے اور تمہیں اس کا وزن بتا دیتا ہے، اور اسے ٹھیک سے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی۔ اور بعض سلف نے کہا، لوگ اپنی معیشت اور دنیا کے معاملے کو جانتے ہیں، کب کھیتی کریں گے، کب کاٹیں گے، کیسے پودا لگائیں گے اور کیسے عمارت بنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعض اقوام کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہی ان کے علم کی انتہا ہے، یعنی دنیا کی طلب اور اس کے لیے کوشش کرنا ہی وہ مقصد ہے جس تک وہ پہنچے ہیں، اور ان کے علم کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ اللہ کے بندو، وہ کیا بنیاد ہے جو لوگوں کے بیچ تفریق کرتی ہے؟ ان کے بیچ مرتبوں کے فرق کا معیار کیا ہے؟ کیا وہ حیت، شکل اور صورت ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہود علیہ السلام کی قوم کو جن خصوصیات سے نوازا تھا جو اللہ کی اس آیت میں ہود علیہ السلام کی زبانی بیان ہوئے ہیں، اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، یعنی قوت، جسم کے حجم
اور شدت پکڑ میں، لیکن ان کی کوئی قدر و قیمت اور شرف و منزلت نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کو جھٹلایا، اور اللہ نے انہیں عذاب کے ذریعے بھی خوب ان سے اکاڑ پھینکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ اور اللہ نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے ان میں منافقین کے ظاہر اور ان کی حیت، منظر، اچھی اور فصیح گفتگو سے دھوکہ کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہو، جب یہ باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر نہیں رکھے گا، اور فرمایا کہ پڑھو قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہ کریں گے۔ ایسے شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس کے بالمقابل مثال کے طور پہ صحابی جلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ کی حالت دیکھو۔ جب بعض صحابہ ان کی پنڈلی کے پتلے پن پر ہنسے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑی سے بھی بھاری ہیں۔ ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ پتلے، کوتاہ قد، شدید گندمی رنگ کے، پتلی پنڈلی والے، نازک جسم والے، کمزور گوشت پوشت کے آدمی تھے۔ جب چلتے تھے تو بیٹھنے والوں کے برابر ہوتے تھے، لیکن ان تمام چیزوں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ان کی قدر و قیمت کو کم کیا کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی قدر و قیمت والے اور قیامت کے دن بلند شان والے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ایک شخص سے کہا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، یہ تو معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم اگر یہ نکاح کا پیغام دے تو اس قابل ہے کہ اس سے نکاح کر دیا جائے، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر دوسرا آدمی گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص سے پوچھا، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تو غریب مسلمانوں میں سے ہے، یہ تو اس قابل ہے کہ نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اسے نہ سنا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس پہلے سے بہتر ہے گو ویسے آدمی زمین بھر کر ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی دنیا میں بلند رتبے کا مالک ہو اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ہو کہ جس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور وہ اللہ کے نزدیک اپنے علاوہ بہت سے لوگوں سے بہتر ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی لوگ ہیں جو پراگندہ بال ہیں، غبار آلود ہیں، ان پر دو بوسیدہ کپڑے ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو وہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا لوگوں کی قدر و قیمت کا اندازہ اور ان کے مقام و مرتبہ کی درجہ بندی ان کے مال و اولاد اور حسب و نسب سے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ایسی قوم کی مذمت بیان کی اور فرمایا، اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں، ہاں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نڈر و بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ بندہ جن چیزوں سے دھوکہ کھا سکتا ہے ان میں سے یہ ہے کہ اللہ نے اسے نعمتوں سے نوازے، اور اس پر نعمتوں کی خوب بارش کرے، اور وہ اپنی نافرمانیوں پر قائم ہو اور یہ گمان کرے کہ اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت اور مقام و مرتبہ ہے، جبکہ وہ ڈھیل دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ بندے کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں سے اسے وہ عطا کر رہا ہے جو وہ چاہ رہا ہے، تو جان لو کہ وہ ڈھیل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کی نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا
پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے. اسی طرح انسان کو اس کا حسب و نسب اور رشتہ داری فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کے باوجود ابو لہب کے انجام کو دیکھو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. وہ قریب بھڑکنے والی عذاب میں جائے گا. عربی شاعر کہتا ہے قسم ہے انسان تو اپنے دین ہی سے ہے، اس لیے حسب و نسب پر بھروسہ کر کے تقوی کو مت چھوڑو. اسلام نے سلمان فارسی کو بلند کیا اور شرک نے ابو لہب جیسے شریف النسب کو پست کر دیا. آدمی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ تکبر کرے اور اپنے حسب و نسب پر فخر کرے اور دوسرے کو حقیر جانے اور اس کے نسب پر تان کرے. اس کے گناہ اور مذموم ہونے کے لیے یہی بہت ہے کہ اہل جاہلیت کی خصلتوں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں میری امت میں جاہلیت میں سے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑے گی: حسب و نسب پر فخر، نسب پر تان، ستاروں کے ذریعے سے پانی کی طلب اور نوحہ کرنا. اللہ کے بندو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کے آگے جھک جائے، اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہے اور اپنے حسب و نسب، مال اور دوسرے کے عمل پر بھروسہ نہ کرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم، قبیلہ اور رشتہ داروں کو دعوت دی اور کہا اے عبد مناف کے بیٹو، میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا. اے عباس ابن عبد المطلب، میں آپ کو اللہ سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا. اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، میں آپ کو اللہ سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا. اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو، میں اللہ سے تمہیں کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر آدمی اسلام کے ارکان کو مضبوط نہیں تھامتا، اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا اور اس کے اقدار و اخلاق کو عمل نہیں برتتا، تو اسلام کی طرف نسبت اس کے لیے کافی نہیں ہوگی. اللہ کے بندو، جو اب تک باتیں ہوئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی قدر و قیمت نہ تو اس کے حسب و نسب، مال و متاع اور نہ اس کی آرائش، شکل اور خوبصورتی سے ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے منصب، جاہ، مقام اور القاب سے. لوگوں کے بیچ باہمی فضیلت کا معیار ایمان اور تقوی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. پتا چلا کہ شرف و رفعت کی بنیاد تقوی ہے. یاد رہے کہ تقوی ہی عزت و شرف ہے. دنیا سے تمہاری محبت ہی ذلت اور بیماری ہے. متقی بندے میں کوئی کمی نہیں جب اس کا تقوی درست ہو، ہر چند کے وہ کپڑے بنتا ہو یا حجامت بناتا ہو. اللہ کے نزدیک بندے کی قدر و قیمت اور مقام کی درست میزان اور حقیقی معیار اس کا ایمان ہے. اور جس قدر اس کے دل میں اللہ کی محبت، اخلاص، خشوع، خوف، امید اور تقوی ہے، اور جس قدر اس کے پاس عمل ہے جس سے وہ اپنے عقیدے کی درستی، حسن سیرت، استقامت، دین پر ناز، اسے مضبوط تھامنے، اس پر ثابت قدم رہنے اور اس کے اصول و مبادی اور اقدار و اخلاق کی محافظت کو مبرہن کرتا ہے. اللہ کے بندو، پیشین گوئیاں آئی ہیں کہ آخری زمانے میں میزان کیسے الٹی ہو جائے گی اور کیسے وہ میرا معیار خلل کا شکار ہو جائے گا، جس سے آدمی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. یہاں تک کہ دنیا دار شخص کے بارے میں کہا جائے گا وہ کتنا عقل مند ہے، وہ کتنا زیرک ہے، وہ کتنا مضبوط ہے، اور اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، یعنی تھوڑا بھی ایمان نہیں ہوگا. اللہ کے بندو، مومن کا ارادہ اس کے عمل سے بڑھ کر پہنچنے والا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کر نہ سکا، اللہ اسے اس کی طرف سے ایک مکمل نیکی لکھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صدق دل سے اللہ سے شہادت طلب کی، اللہ اسے شہیدوں کے درجوں تک پہنچاتا ہے اگرچہ کہ وہ اپنے بستر پر مرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جس نے رات میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا پھر نیند کا اس پر غلبہ ہو گیا، اللہ اس کی نماز کا بدلہ اس کے لیے لکھتا ہے اور اس کی نیند اس پر صدقہ ہوتی ہے. اللہ کے بندو، ایک آدمی کی زندگی کی قیمت کیا ہے؟ وقت اس سے تیزی سے گزر رہا ہے، دن در پے آتے جاتے ہیں اور وہ غفلت و لہو میں پڑا ہوا ہو، نفع بخش چیزوں کی طلب سے بیٹھ گیا ہو، اس چیز کے سیکھنے میں دلچسپی نہ لے جس کی اسے ضرورت ہو، اور اس کے بارے میں نہ پوچھے جس میں اس کی کامیابی ہو، کامرانی ہو، اپنی دنیا کے پیچھے بھاگتا پھرے. یوں اس کے پاس ذکر ہو، نہ علم، نہ عبادت، نہ نیک عمل، نہ اللہ کے ذکر میں لگنے اور نہ ان چیزوں کا اشتغال جو اللہ سے قریب کرتی ہیں. بس اس کی اپنی زندگی، اس کے دنیاوی اعمال کی خبریں
हस्ब नसब पर फख्र और गौर नफा बख्श चीजों में वक्त का जिया यही उसके पास हो। इसी तरह बराबर नहीं हो सकते वो जो इल्म हासिल करते हैं कि खुद नफा उठाएं और लोगों को फायदा पहुंचाएं, और वो जो इल्म हासिल करते हैं कि उसके जरिए फख्र करें। और बराबर नहीं हो सकते जो हलाल माल कमाते हैं ताकि अपनी जरूरतों में से उससे फायदा उठाएं, उसके जरिए मखलूकात से बेनियाज हों और लोगों की जरूरतें पूरी करें। और वो जो माल कमाते हैं कि उसके जरिए फख्र करें और नाजायज तरीके से उसे खर्च करें। और बराबर नहीं हो सकते वो जो औलाद तलब करते हैं कि वो नेक जुरिये से नवाजे जाएं, और वो जो औलाद तलब करते हैं कि उनके जरिए अपनी कसरत पर नाजा हों और बड़े बने। अल्लाह तबारक तआला का फरमान है, जिसका इरादा आखिरत की खेती का हो हम उसे उसकी खेती में तरक्की देंगे, और जो दुनिया की खेती की तलब रखता हो हम उसे उसमें से ही कुछ दे देंगे। ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम सुन रहे हो, और मैं खुद के लिए और आप तमाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा ही में सआदत है, और अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में ही कामयाबी व कामरानी है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल करता है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आपसे बेहतर कोई इंसान दुनिया में नहीं आया, और दुरूद व सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के बंदो, जब हर आदमी की कदर व कीमत इससे तय होती है कि वो क्या तलब करता है, तो तुम देखो कि तुम क्या तलब करते हो और किस चीज़ की तरफ जा रहे हो। और अगर तुम चाहो कि नजदीक अपने मकाम को जानो तो देखो कि तुम्हारे नजदीक अल्लाह का मकाम क्या है। जैसा कि कहा गया है, जिसे ये जानना हो कि अल्लाह के नजदीक उसके लिए क्या है, उसे ये देखना चाहिए कि उसके पास अल्लाह के लिए क्या है। अल्लाह के बंदे, अगर आप नेक काम करने का इरादा रखते हैं तो जल्दी करें, और अगर आपने अज़्म कर लिया है तो साबित कदम रहें, और अगर भरपूर कोशिश सर्फ की है तो सब्र तहम्मुल से काम लें, और जान लें कि वो खूबियों और शानदार कारनामों को नहीं पा सकता जो थोड़ा हासिल करने से मुतमईन और आखिरी सबसे राजी हो। और याद रखिए कि हर चंद के जन्नत में दाखिला अल्लाह की रहमत व मग़फ़िरत से होगा, लेकिन अहले जन्नत के मर्तबे, जन्नत के मकामात और दर्जात में बाहमी फ़र्क लोगों के ईमान, तक़वा और नेक अमाल के हिसाब से होगा। इसलिए आदमी को चाहिए कि बुलंद हिम्मत रहे और कोशिश करे ताकि जन्नत के बुलंद तरीन मकामात तक पहुँचे और उसके जाल से बचे जो उसके और जन्नत के मकामात की बुलंदी के हुसूल में हायल हो जाता है। उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को उन खुसूसियात से नवाजा है जो दूसरी उम्मतों के लिए नहीं। ये दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ी उम्मत है। अल्लाह ने उसकी कदर व कीमत बुलंद की है, उसे शर्फ से नवाजा है, उसे चुना है और उसे सबसे अच्छी उम्मत बनाया जो लोगों के लिए निकाली गई है। और ये उम्मत आज बेदारी और सच्ची वापसी की जरूरतमंद है। बाद इसके कि मिन जुमला ये अल्लाह की किताब अपने नबी की सुन्नत सलफ़ उम्मत के तरीके के मामले में दूर निकल गई है, और दीन को मजबूती से थामने का मामला कमजोर पड़ गया है। यूं जिन शौकतों और बुलंदियों पर थी उसके बरक्स हो गई। उसने अपनी शौकत, इज्जत, कदर व कीमत और कुव्वत व हैबत खो दिया। उसे यासो, नाउमीदी और नाकामी और शिकस्त ने कमजोर कर दिया। उसकी हिम्मत पस्त हो गई और कुव्वतें जवाब दे गईं, और वो अपनी राह, अहदाफ, उसूल और क़ियादत से पीछे रह गई, दूसरी उम्मतों पर बोझ बन गई। सुनो, ये इस बात की बहुत ज्यादा मुस्तहिक है कि वो अपने पुराने माजी और दुरुस्त तारीख की तरफ लौटे। ये बातें रहीं, और दुरूद व सलाम नाजिल फरमाओ खैरुल वरा पे, जिसका तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब खूब दुरूद व सलाम भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह, दुरूद व सलाम नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, जैसा कि तूने दुरूद सलाम नाजिल फरमाया और बरकतें नाजिल फरमाई इब्राहिम और आले इब्राहिम पर। बिलाशुबा तू हमीदुम मजीद है। ऐ अल्लाह, तू राजी हो जा सहाबा से, ताबीन से और अपने फजलो करम से हमसे भी। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह, बिलाद हरमैन की हिफाजत फरमा। और अल्लाह, इसे साजिशी लोगों की साजिश से इसकी हिफाजत फरमा।
اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اے اللہ تو نے تباہ و برباد کر۔ اے اللہ تو ہم سے بیماری کو اور فتنوں کو، آزمائشوں کو دور فرما۔ اے اللہ فتنوں کو جو ظاہر و باطن فتنے ہیں اللہ ان سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے کمزور مسلمان بھائیوں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما جو سرحدوں پر تعینات ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز۔ اے اللہ ہمارے سربراہوں کی اصلاح فرما اور ہماری ولایت انہیں دے، حکمرانی سے انہیں نواز جو تیرا تقوی اپناویں۔ یا حی یا قیوم، اے اللہ ہمارے سربراہ کی حفاظت فرما اور انہیں تقوی کی راہ پر چلا، اور اے اللہ انہیں اچھے مشیر کار سے نواز جو انہیں اچھی تقوی کی باتوں کی رہنمائی کریں، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔